امریکہ نے اپنے تمام ایلائز کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اسرائیل کو ایک وار ٹرافی دکھانی تھی. وار ٹرافی انفارچونیٹلی ڈکلیئرڈ ہی نہیں تھی کہ کس کو وار ٹرافی کہیں گے. آیا ٹروپس آن گراؤنڈ کو کہیں گے، رجیم چینج کو کہیں گے، نیوکلیر جو پرولیفریشن کو کہیں گے، بلسٹک میزائلوں کو کہیں گے، یا کردوں کو شامل کر کے انٹر کر کے کچھ رجیم چینج کرنے کہیں، کس کو کہیں گے؟ تو ان کو وار ٹرافی کلیئر نہیں کی. ایران کی کوئی وار ٹرافی نہیں ہے. امریکہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھانا تھا، تب ہم نے اس کو فاتح ماننا تھا. ایران نے کچھ نہیں کرنا تھا، نہ اسے جنگ جیتنی ہے، نہ اسے قبضہ کرنا ہے، نہ کوئی ٹرافی دکھانی ہے. اس نے کرنا ہے سروائیو کر کے سسٹین کر گیا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ امریکہ دن بدن اسرائیل کمزور نظر آئیں گے اور ایران مضبوط نظر آئے گا. اس وقت جو ایک خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے شرائط بھیجی ہیں، جو 15 نکات ہیں اس کی شرائط کی، اور ایران کی بھی شرائط ہیں. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ دونوں طرف سے شرائط ایگزیکٹ ہیں کیا، اور کون سی ایسی شرائط ہیں جو مانی جا سکتی ہیں، کچھ درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ شرائط یہ لکھی یا فارورڈ کیسے کی جاتی ہیں، کیا کرائٹیریا ہوتا ہے. دیکھیے شرائط آپ کی، جیسے میں نے کہا نا، پاور ٹو بارگین پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ ایران ہار گیا ہوتا یا ڈیفیٹڈ ہوتا آلموسٹ، یا آلموسٹ معافی مانگنے والا ہوتا خدا نخواستہ، تو اس کی طرف سے شرائط ایسی ہو سکتی تھی؟ نہیں، پھر تو نوبت ہی نہیں آنی تھی. نوبت نہیں آنی تھی. اب وہ شرائط پیش کر ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کی پاور ٹو ہرٹ ہے اسٹیبلش. نمبر 1، شرائط جب لکھی جاتی ہیں تو آپ کی پوزیشن آف اسٹرینتھ یا ویکنیس کے حساب سے لکھی جاتی ہے. یعنی ایک ملک بہت کمزور ہو چکا ہو جنگ میں تو وہ معافی مانگتا ہے کہ مجھے بس میری جان چھوڑ دیں جناب، جہاں مرضی دستخط جنگ ختم ہو جائے بس یہی کافی ہے، یہی کافی، بمباری روک دیں بس، میں جہاں کہتے ہیں دستخط کرا لیں. یہ جیسے میں نے کہا یہ شرائط اس طرح. اب جب ایران نے اتنی اسٹرانگ کی ہیں، وہ میں نے پچھلے سوال کے جواب بتا دیا کیوں کی ہیں، امریکہ نے بھی کی. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب آپ اس طرح کی شرائط لکھتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ نے پل بیک بھی کرنا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. میں نے اگر آپ کو 10 شرائط دی ہیں کہ آپ مجھے یہ کر کے دیں، تو کچھ میں نیگوشیشن کا مارجن رکھتا ہوں، یہ مجھے ہی پتہ ہوتا ہے. جیسے آپ گاڑی بیچنے جاتے ہیں تو اتنی مہنگی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے اتنا میں یہاں تک بیچوں گا. یہ بالکل وہی چیز ہے. آپ کہتے ہیں یہاں سے نیچے نہیں ہٹوں گا. پھر پاکستان جیسا دوست ملک پڑتا ہے، وہ اس کو بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت سخت ہے، وہ نہیں مان رہے، چلے میں یہ لیٹ گو کرتا ہوں. پھر ادھر جا کے آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت ہی سخت ہے، ڈویبل نہیں، پھر آپ تو آپ ود ہولڈ بیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ودرا کرنا شروع کرتے ہیں. تو شرائط پہلے دن سارا میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ تو نان اسٹارٹر ہے، یہ تو میں اس کو نان اسٹارٹر نہیں مان رہا. میں اس کے اندر بھی ایک پازیٹیوٹی گن رہا ہوں کہ کم از کم دونوں نے ٹیبل پہ کچھ رکھا، پہلی بات. اب جب بیٹھیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ ہوگا کہ آپ یہ اسٹرائک آف کریں اور آپ اس کو مائنس کریں. ہاں شرائط کون سی سب سے سخت ہیں؟ سب سے سخت امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو اسرائیل کا ایران کہہ رہا ہے کہ مجھے کمپنسیشن دے وار کی، مجھے لیس لائکلی لگتی ہے. نمبر 1 جو سب سے زیادہ لیجیٹیمیٹ ہے ایران کی، وہ یہ ہے کہ مجھے ڈگری آف ایشورنس ویریفائبل میکینزم دیں کہ آپ دوبارہ نہیں آ جائیں گے، دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جون 2025 میں آپ کے سامنے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم نے دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ان کا نیوکلیر پلانٹ. میں میڈیا پر آتا تھا، مجھ سے پوچھا گیا کہ جی ہو گیا ہوگا، میں نے کہا نہیں ہوا ہوگا. میں ایز اے فائٹر پائلٹ کہہ سکتا ہوں کہ جو نیوکلیر انسٹالیشنز انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہوتی ہیں، یہ 1 یا 10 جہازوں کی بمباری کے لیے نہیں ہوتی، یہ سسٹین کرتی ہیں، یہ آلموسٹ بام پروف ہوتی ہیں، بہت حد تک بام ریزسٹنٹ ہوتی ہیں. تو میں نے اس دن کہا کہ امریکہ بے شک کہے کہ دہائیاں پیچھے نکل، ایسا نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا امریکہ کو 6 مہینے بعد واپس آنا پڑا. 6 مہینے سے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ ابھی جناب. تو اس کا مطلب ہے آپ نے خود ہی اپنی بات کو مان لیا، اور میری اس بات کو تائید ہو گئی کہ نہیں تھا. تو اب کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر کہاں پہ جا کے کامن گراؤنڈ بنتے ہیں، کس جگہ پہ جا کے نیگوسیشن ہوتی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ کس ٹرمز پر آتے ہیں. یہ لیکن یہ نان اسٹارٹر نہیں ہے. لیکن ایک ایلیمنٹ آف کانسپریسی میں آخر میں ضرور ایڈ کرتا ہوں، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹائم بائی کر رہا ہوگا، وہ بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. بیکاز ان کا ٹریک ریکارڈ کو اتنا ہم قابل فخر نہیں سمجھتے. وائی؟ بیکاز ان کے لیے تو انپریڈکٹیبلٹی ہی پریڈکٹیبلٹی. اچھا نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک کو ٹائم بائی کرنے کی ضرورت ہے اس میں؟ اس سے تو وہ زیادہ کمزور نہیں ہوں گے کہ وہ وقتی طور پہ رکے ہیں پھر دوبارہ اٹیک کریں گے؟ وہ وقتی طور پر رکنا بھی پوسچرنگ کے لیے ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا انہوں نے کہا ہمارا 82 ایئر بورن بریگیڈ پہنچ رہا ہے یا ہمارا فلاں پہنچ رہا ہے. یہ پوسچرنگ آپ نے، یہ بھی نیگوسیشن کو افیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ نیگوسیشن کرنے جا رہے ہوں تو آپ ایک ریزالو دکھاتے ہیں، آپ ایک ایسکلیٹ کرتے ہیں تاکہ ڈی ایسکلیٹ کیا جا سکے. آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی بھیج رہا ہوں، یہ بھی بھیج رہا ہوں، آپ یہ شو کرتے ہیں، وہی شو پاور ٹو ہرٹ والا. آپ ایڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو 3000 کمانڈوز آ رہے ہیں، وہ پیراٹروپنگ کریں گے، وہ فلاں پہ قبضہ کر لیں گے. ایک اینڈ گیم دکھاتے ہیں آپ کے یہاں پہ ختم ہوگا اگر آپ نے مذاکرات نہ مانے.
تو یہ ٹائم بائی کرنے کا مقصد یہ میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایران ظاہر ہے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ٹائم بائی کرنے کا. ایران تو کنٹینیوسلی اسٹرائک کیے جا رہا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نیگوسیشن کو چانس دینے کے لیے ایک ٹائم بائی کرنے کا ایک بہانہ ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ سیز فائر نہیں ہوگا. سر پچھلے دنوں میں آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ اس وقت جو یہ جنگ کی صورتحال ہے اس میں ایک لوزر تو امریکہ اور اسرائیل ہیں, ایک لوزر ہمارا ہمسایہ ہے انڈیا. اب تھوڑا سا ایک تو اس کو ایکسپلین کریں. دوسرا کویشچن میں پہلے آپ کو مکمل کر دیتا ہوں. جنگ سے ٹھیک ایک دن پہلے مودی صاحب جو ہیں وہ اسرائیل گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ فادر لینڈ مدر لینڈ یہ چیزیں چل رہی تھیں, اور انہوں نے بلکہ کہا کہ کچھ باتیں ہم نے وہ بھی ڈسکس کی ہیں نیتن یاہو کے ساتھ جو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. فوری بات جنگ شروع ہو گئی. جنگ کے 20-25 دنوں میں وہ کہیں نظر نہیں آئے. انٹرنیشنل سطح پہ انڈیا اس وقت کہیں نہیں ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اس سچویشن میں پاکستان بہتر ہوا ہے, انڈیا کمزور ہوا ہے, اور انڈیا کس حد تک لوزر ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے میں انڈیا حکومت ان جنرل اور پرائم منسٹر مودی کے ساتھ افسوس کر سکتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی بیک فائر کی, اور وہ کیوں کیا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اسٹریٹجی بھی تھوڑی بتا دیں ان کی تھی کیا ایگزیکٹ؟ اسٹریٹجی یہ تھی ڈاکٹر صاحب کہ انڈین پرائم منسٹر نے بہت اپنے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ٹائملی کیش کیا سچویشن اپنے پرسپیکٹو سے. ٹائمنگ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ آور ہونے والے ہیں. ساری انڈیا کا ریکارڈ چیک کر لیں 78 سال کا. میں کوئکلی بتا دیتا ہوں آپ کے ویورز کو, اور خاص طور پہ نوجوانوں کو جن کو ہسٹری تھوڑی سی کم ریفریشر ہو. میں نمبر 1 میں اس انڈیا کو جانتا ہوں مسز اندرا گاندھی نے ویتنام میں جنگ اپنے فوجی بھیجنے سے انکار کر دیا تھا. وہ سمجھتے تھے انجسٹیفائڈ وار ہے. مسز اندرا گاندھی نے اوکے. اٹل بہاری واجپئی عراق پر فوجیں بھیجنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ان ایتھیکل جنگ ہے, ہم نہیں بھیجیں گے. پریشر سسٹین کیا. یہ وہ انڈیا ہے جس نے 78 سال فلسطین کی کاز کو سپورٹ کیا. یہ وہ انڈیا ہے یاسر عرفات کا سب سے قریبی دوست ہے. تو یہ پیکج تو میں 78 سال کا انڈیا کا جانتا ہوں. اب آتے ہیں فاسٹ فارورڈ ٹو پرائم منسٹر مودی. تو یہ تو اینٹی اسرائیل تھا ساری کی ساری پالیسیز, آپ دیکھ لیں. اینٹی امریکہ تھا, عراق والا, ویتنام والا, اور یہ میں نے سارا دیکھیے. جب آپ اس طرح کا ہوتے ہیں, اچانک انہوں نے یہ سوئچ کیا کہ اب کیونکہ آلموسٹ وکٹری امریکہ اور اسرائیل کے لیے امیوننٹ ہے, آئی کھڑی ہے, تو اپنا جا کے نام لکھوا دیں. پوری جنگ جب سے غزہ کے پر بمباری کر رہا ہے اسرائیل 2.5 سال سے, کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے کتنوں نے وزٹ کیا, ذرا نکال کے دیکھ لیں. سوائے میرا خیال ہے انڈین پرائم منسٹر کے کوئی بھی نہیں گیا. انہوں نے سوچا کہ اس وقت یہ وننگ اسٹریک ہے, میں بھی اپنا نام جا کے وننگ اسٹروک کے اندر لکھوا دوں کہ جناب میں بھی حاضر ہوں. نمبر 1 انہوں نے مس ٹائم کیا. انہوں نے جا کے اسرائیل کو اشور کروایا, اور آپ نے دیکھا جنگ شروع ہونے کے سب سے پہلے انڈیا کو پرمیشن ملی کہ روس سے تیل لے سکتے ہیں آپ. وہ نیتن یاہو نے لے کے دی پرمیشن, کیونکہ 70-80% ان کی اسی اسٹریٹ آف ہارمز پر ڈیپینڈنٹ ہے. ایک بات. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہمیں ضرور علم رکھنا چاہیے. میں اپنے آرگومنٹ کے سپورٹ میں کہتا ہوں چابہار پورٹ, میں اسے لنک کرتا ہوں. اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ایران کے ساتھ. ابھی تک امریکہ اور اسرائیل نے ایک اسٹرائک بھی نہیں کی چابہار پر. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ پہلے سے درخواست دے دی گئی کہ جناب جب آپ قبضہ کر لیں گے ایران پر, یہ الوژن کی بات, ہماری طرف نہیں آنا, آپ نے اس ایریا میں نہ لانا, کیونکہ یہ تو میں نے کنسٹرکٹ کیا ہے. ادھر سے میں نے روٹنگ کر کے افغانستان پہنچنا ہے, ادھر سے میں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ اگلے دن جس دن وہ گئے پرائم منسٹر مودی وہاں گئے, اگلے دن پاکستان کے اندر 52 جگہوں سے طالبان حملہ کر دیتے ہیں. طالبان کی آرمی اس قابل ہے کہ 52 جگہوں پر حملہ کر سکے, یہاں تک میں مان لوں گا, بٹ ہماری اسٹرائک بیک یا ہٹ بیک لے سکے اس کے قابل بھی ہے. وہ نہیں تھی. کیوں کہا گیا؟ اسپانسرڈ تھا کہ پاکستان کو ادھر انگیج کرو کیونکہ ہم ایران پر حملہ کرنے والے ہیں. تھرڈ بارڈر ایک اگنائٹ کرنا, یا جس کو کہتے ہیں نا وارم اپ کر دینا تھرڈ بارڈر کو. انڈیا سے ہم ابھی فارغ نہیں ہوئے, وہ کہتے ہیں سندور 2 ابھی کرنی ہے. 52 جگہوں پر ادھر سے حملہ کر دیا آپ نے, یہ دوسرا بارڈر. تیسرے پہ ایران کے اوپر حملہ ور ہو گیا امریکہ اور اسرائیل. تو آپ دیکھیے کیا ہاسٹیلٹیز کریٹ ہو رہی ہے. چابہار کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا. چابہار کو کیوں نہیں ٹچ کیا گیا؟ اتنا کرٹیکل پورٹ ہے ان کا, اس وجہ سے ٹچ نہیں کیا گیا کہ آلموسٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم اس کو نہیں کریں گے, یہ تو ہم نے آپ کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ آپ نے بڑا کام لینا ہے طالبان سے بھی, اور ایران جب سو کالڈ ہم قبضہ کر لیں گے تو پھر آپ کو سیف پیسے چاہیے, اس کو کیوں ڈسٹرائے کریں. تو آئی تھنک یہ کنائمنس بیک فائر بری طرح کی ہے. انڈیا کے اندر اتنا کرٹیسائز ہو رہا ہے. پرائم منسٹر مودی دیکھے کتنے کرٹیسزم کو فیس کر رہے ہیں کہ ان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایبسولوٹ ہماری اس سوورینٹی کو جو 78 سال سے اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں.